اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں، اور سحر اور افطار میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر اور دنیا کے کئی ملکوں میں آپ ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں۔ وینس ایچ ڈی کی کوشش تھی کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کی جائے، اتحاد بین المسلمین میں اپنے حصے کا کام کیا جائے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو ہم جوڑتے ہیں، ہم ان کو بٹھاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، کس طرح ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کیا کیا ہمیں بتاتا ہے، کن کن نعمتوں سے ہمیں روشناس کرواتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، اور تمام حاضرین کو جہاں جہاں تک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرا اور سمردعا کا آپ کو السلام علیکم۔ پہلا سیگمنٹ ہے، سٹارٹ کرتے ہیں افطار نشریات کو۔ ارسلان قادری اور عرفان قادری میرے لیفٹ سائڈ پر موجود ہے، بہت شکریہ آپ دونوں نعت خواں حضرات کا۔ رائٹ ہینڈ پر موجود ہیں مشہور اور معروف نعت خواں ثنا خواں طاہر حسین بلتستانی، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ اچھی منقبت بھی پڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور علامہ احمد رضا مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان عالم دین، اور اللہ پاک آپ کو اسی طرح ہی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز کرتے ہیں مدنی صاحب آپ سے، اور چونکہ آخری ایام ہیں اور کوشش یہی ہے کہ ان ایام میں بھی مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کی جائے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اصحابہ رسول نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، تو ہم ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج 21ویں صدی میں ہم اپنے حصے کا کام کریں، انتشار سے دین کو بچائیں، دین کو ایک کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں کسی علماء نے کہا کہ اگر کوئی نان مسلم دین میں آنا چاہے تو وہ پوچھے کیا میں نے سنی مسلم بننا ہے، کیا میں نے شیعہ مسلم بننا ہے، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، مسلمان ہی ہوتا ہے، اور مسلمان کا زاویہ اور نقطہ نظر وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنیاد ہے۔ وہ مسلمان کامل ایمان والا یا کامل شخصیت جب ہی بن سکتا ہے جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے محبت، اور اہل بیت سے محبت اس کا زاویہ نظر ہو۔ بھلے وہ سنی ہو، یا دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یا اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہو، یا بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنا نقطہ نظر بناتے ہوئے، محور نظر بناتے ہوئے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت کو دل میں راسخ کرنے والا ہے، اہل بیت سے عقیدت رکھنے والا ہے، تو بھلے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، تو اللہ کی ذات سے وہ یہی امید رکھی جائے گی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور رہی بات ساجد بھائی، آپ نے اہم ایشو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ آپ، کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والی بات کریں نہ کہ توڑنے والی بات کریں۔ دیکھیں رمضان ٹرانسمیشن اور بھی دیگر چینلز پر ہو رہی ہے، اور میرا بھی دیگر چینلز کا ایکسپیرینس رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ میں آپ کے وینس ایچ ڈی چینل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کری، اور یہاں پر جو بھی بات ہوئی بیلنس ہوئی بات، ایسا نہیں کہ ہم نے لوگوں کو انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش کی، یہاں کی انتظامیہ نے بھی جس طرح کا سینیریو ہمیں دیا الحمدللہ عز و جل، ہم نے لوگوں کو جوڑنے والی بات کری ہے نہ کہ کسی کو توڑنے والی بات کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہی بات کو دہرایا، اور آج بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا ناظرین کہ رمضان المبارک قوت، برداشت اور رواداری کا درس دیتا ہے، نہ کہ رمضان المبارک جو ہے ہمیں انتشار کی طرف لے جانے کا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ دوسرے چینلز پر اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیگر چینلز پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے، تو برائے مہربانی اس میں آپ بھی قصوروار ہیں کہ آپ نے اپنے ذہن کو انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش کری۔ تو یاد رکھیے گا جہاں محبت کی بات ہو، اخوت کی بات ہو، پیار کی بات ہو، ویسے ہی آج ملک پاکستان کرائسس میں چل رہا ہے کووڈ-19 اور دیگر صورتحال کی وجہ سے، اگر ہم ان چیزوں کو نقطہ نظر نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے گا اپنی خرابی اور خامیوں کے
کہ ذمہ دار ہم خود ہوں گے نہ کہ کوئی دوسرا۔ علامہ صاحب، جب ہم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جب ہم نے شروع کیا تو اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ دھرنے تھے مذہبی جماعتوں کی جانب سے، یہاں پہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ برداشت کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک تو جذبہ ایثار سے سرشار ہے، تو بہت سارے یہاں بھی اس طرح کے کچھ لوگوں نے کرنا چاہا کہ یہاں پہ کچھ تلخی ہو، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنے حسن و اخلاق سے اور جس طرح دین نبی ہم نے پڑھا ہے ہم نے ان تلخیوں سے بالاتر ہو کر یہاں پر نشریات کی اور کوشش کی کہ امت مسلمہ کو جوڑیں۔ کیسا دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اگر کسی بھی جماعت کو کسی بھی دینی جو ہمارے مسلک ہیں اگر کوئی کسی سے کچھ ہوتا بھی ہے تو مطلب انتشار سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے، ہمارے گلی محلوں میں محبت کا میسج جانا چاہیے۔ واقعی آپ نے اچھی بات کہی، ہمیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے، لیکن ساجد بھائی یہاں پر جو ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب کوئی آپ سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے بات کرنا چاہ رہا ہو تو آپ کو بھی اپنے قلب کو اتنا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ بھی اس سے ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں حکومت اور ایک سیاسی جماعت کے درمیان جو بھی معاملات تھے تو حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ نہ کہ اپنی پاور کو یوز کر کے غلط طریقے سے یوٹیلائز کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر کے، بلکہ ہمیں اخوت اور برداشت کا بھی درس دینا، اخوت اور برداشت کے درس دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسروں کی پیورٹیز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، نہ کہ آج اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں اس بات کو بھی ذہن نشین رکھوں کہ فرعون کے پاس بھی بہت طاقت تھی، فرعون بھی بہت زیادہ طاقتور شخص تھا، لیکن جب وہ دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے یہی کہا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ جب آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تو اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ تو آپ بھی اس طرح کا معاملہ نہ کریں نا کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ انتشار کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان پاکستانیوں کو جوڑ کے رکھیں، مذہبی معاملات میں ہمیں رواداری، اخوت اور برداشت کے درس کو آگے فروغ دینا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے لوگوں کی پیورٹیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے لوگوں کی پیورٹیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے گا اس طرح کی انتشار والی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوتی رہے گی۔ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پرائورٹیز کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک کے لیے ترقی، بقا اور خوشحالی کی بات کی جائے اور اپنے حصے کا کام کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ارسلان قادری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ سر، مائک آپ کے سامنے ہے، جی بسم اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکین گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، قسم اللہ کی وہ ہوگا منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ
تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں عرفان حبیبی. بسم اللہ سر، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی. بلاؤنا اپنے سخی دربار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں لاگے ناجیا سنسار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا دن آئے وہ رحمتوں والا آؤں سخی کے میں دیار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں میرے سوئے بھاگ جگاؤ مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ بیٹھا ہوں کب سے میں انتظار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور طاہر حسین بلتستانی ہمارے ساتھ موجود ہے. طاہر صاحب بسم اللہ. مقبول کے چند اشعار آپ کے خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کروں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہے عشق محمد کا دستور جداگانہ جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا طے کر کے جو نکلا ہے
گھر سے کوئی دیوانہ طے کر کے جو نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ اس بار مدینے سے واپس ہی نہیں آنا کہ جا پوچھ لے آدم سے کہ مٹی ہے خراب اس کی جا پوچھ لے آدم سے کہ مٹی ہے خراب اس کی جس نے بھی محمد کو اپنا سا بشر جانا اور سلمان کا شہدا ہوں بہلول کا عاشق ہوں کہتی ہے مجھے دنیا دیوانوں کا دیوانہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور آپ حاضرین ان تمام جو نعت خواہ منقبت خواہ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، وینس ایچ ڈی کے آفیشیل فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل پر ان کے نام ضرور آپ مینشن کریں. بہت جلد ہم انعامات سے نوازیں گے اور بہت سارے کینڈیڈیٹ ہمارے فائنل ہو چکے ہیں. آج کی نشریات بھی شامل ہوگی، آپ ان کے ضرور نام مینشن کریں تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور آپ بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں. ذکر رحمت للعالمین چلتا رہے. وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.